ایک نہایت ہی اہم اور فکر انگیز واقعہ آپ سب دوستوں کی سماعت کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر اس واقعے کو ضرور سنیے، اور اگر پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہر جمعے کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے امام صاحب اور ان کا ایک 11 سالہ بیٹا ایمسٹرڈم نیدرلینڈ کی گلیوں میں نکل پڑتے اور لوگوں کے درمیان الطریق الی الجنہ نامی کتاب تقسیم کرتے پھرتے۔ یہ معمول چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک جمعے کو مطلع آبارآلود ہو گیا، موسلا دھار بارش ہونے لگی اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ گئی۔ بچے نے بہت سارے کپڑے زیبتن کر لیے تاکہ اسے سردی کا احساس نہ ہو سکے، اور اپنے والد صاحب سے گویا ہوا، ابا چلیں، میں تیار ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، کتابچوں کی تقسیم کاری کا وقت ہو چلا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا آج موسم کافی ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، آج موقوف کرتے ہیں۔ یہ سن کر بیٹے نے حیران کر دینے والا جواب دیا اور کہا، ابا جان، بہت سارے لوگ تو دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا اس موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں۔ بیٹے نے کہا، اچھا ابا جان، مجھے اجازت دیں، میں اکیلا ہی جاتا ہوں۔ باپ نے کچھ تردد کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے، احتیاط سے جاؤ۔ 11 سال کا یہ بچہ وفور جذبات سے لبریز باپ کو شکریہ کہتے ہوئے نکل پڑا۔ اس عمر کے بچے عموماً لڑکپن کی خرمستیاں لوٹتے ہیں، لیکن یہ ننھی سی نوخیز کلی آفاقی ذہنیت کا شکار تھا۔ راستے بھر بھیگتے بھاگتے لوگوں سے ملتا رہا، کتابچے تقسیم کرتا رہا۔ قریب 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے پاس صرف آخری کتابچہ باقی رہا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا، لیکن بارش اور ٹھنڈ کے سبب شہر خاموشاں میں ہنوز کوئی راہی نہ دیکھا۔ قریب کے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا، سوچا کوئی ہوگا تو آخری کتابچہ اسے دے دوں۔ پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ وہ برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اب کی بار دروازہ قوت کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پہ آئی۔ اس کے چہرے پر حزن و افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ بولی، بیٹے کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے ڈورے جھکا کر بولا، محترمہ، زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ ہے، آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ پیغامات دے گا اور خلق مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا۔ خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ کہتے ہوئے واپس اندر گئی۔ بچہ بھی گھر لوٹ آیا۔ اگلے ہفتے جمعے کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور نہ اس سے پہلے یہاں آنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے کو میں مسلمان نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں لایا تھا۔ کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے تن تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بوجھل ہو کر رہ گئی تھی۔ زندگی کا لطف ناپید ہو گیا تھا۔ گزشتہ جمعے میں جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے میں جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی تھی۔ بس شاید کچھ لمحات کی دیر تھی کہ جست خاکی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی کہ یک میں نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا، سوچا کہ جو کوئی ہوگا کچھ دیر میں خود ہی چلا جائے گا، لیکن مسلسل دروازے کی کھڑکھڑاہٹ نے مجھے گلے سے پھندا نکالنے پر مجبور کر دیا۔ میں محض سوچ غلطہ اور پیچا رہی کہ آخر کون ہے جو ایسے پرخطر موسم میں میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، وہ بھی مسلسل۔ بالآخر میں نیچے آ گئی۔
دروازہ جو کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود میرے نگاہوں کے سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نے کبھی کسی انسان میں نہ دیکھی تھی۔ اس مقدس سرافے کی وصف کشی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک لفظ گوہر نایاب تھا۔ بس میرے قلب و جگر کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہو گئے۔ یوں لگا کہ اب میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دیں۔ اس کا یہ کہنا کہ محترمہ میں آپ کو یہ پیغام دینا آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس نے مجھے یہ کتابچہ الطریق الی الجنہ جو میرے ہاتھ میں ہے دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نہ چاہتے ہوئے اس کتاب کو کھولا۔ پھر جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا، آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعتاً بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ میں آ چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے پتے کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں چھوٹے فرشتے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کے دہانے سے بچا لایا ہے۔ مزید میں چاروں جانب سے آنکھیں اشکبار تھیں۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب جو اس ننھے فرشتے کے والد تھے، ممبر سے اتر کر لپک کر پہلی صف میں موجود اپنے لخت جگر بیٹے سے چمٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا ہے۔ اس سے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مجبوری اور ادھر بیان کیا، لیکن اس کے بیٹے کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے کے تئیں ایسے جذبات ہیں کہ اب وہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ واقعہ تو ختم ہوا دوستو، البتہ ہمارے لیے اس میں اہم اسباق ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کر لے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے سینے میں وہ درد و کسک ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، یا جو اس ننھے سے فرشتے اس بچے کے دل میں تھی؟ کیوں نہ ہم عہد کریں کہ جہاں جیسے جب بھی موقع ملے اپنے محدود وسائل کو بروقار لا کر دعوت اللہ کے فریضے کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توفیق عطا فرمائے، آمین۔